بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید سب کو آج کے نئے ویڈیو میں۔ تو اللہ برکت دے سب کے کھانوں میں، رزق میں اور ذائقوں میں۔ آج ہم بنانے والے ہیں ویج پاستا کی ریسیپی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان اچھی ڈش آپ لوگ گھر میں بآسانی بنا سکتے ہیں کسی پریشانی کے بغیر۔ تو آئیے بناتے ہیں پاستا، ویج پاستا۔ تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پر لے لیا پاستا بنانے کے لیے۔ یہاں پر ہماری چیزیں ریڈی ہے۔ یہ ہم نے پاستا لیا ہے، کسی بھی ورائٹی کا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہم نے یہاں پر چیز لی ہے، چیز یوز کریں گے۔ کوکنگ کریم لی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اوریگنو لیا ہے۔ خشک مسالے جو ہے اس میں سادہ نمک، چائنیز نمک، چلی فلیکس اور بلیک پیپر لیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ٹماٹو کیچپ ہم لیں گے۔ اس ٹائم جو ہے سبزی میں ہمارے پاس کیپسیکم ہے، 2 قسم کی ہے۔ اس کے ساتھ گاجر کاٹ لیا ہے۔ کیپسیکم جو شملہ مرچ ہے یہ ہمارے پاس 2 قسم کی ہے۔ 2 قسم کی نہیں بھی ہو تو آپ 1 قسم کی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 ہری مرچ ہم نے چاپ کر لیا ہے۔ 1 چھوٹا اونین کٹ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے گارلک جس کو لہسن بولتے ہیں وہ ہم نے چاپ کر لیا ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے ہمارے پاستے کا پانی ہو چکا ہے بوائل۔ پاستا اس میں ایڈ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے اس میں ایڈ کریں گے نمک ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے کوکنگ آئل، تاکہ پاستے جڑیں گے نہیں اور الگ الگ رہیں گے۔ اور پاستے اس میں ہم نے اب ایڈ کر دیے ہیں، ڈال دیے۔ اب اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس۔ تو اس ٹائم جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے پتیلے میں آئل ڈالیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون۔ اس کو گرم کریں گے۔ ہم نے اولیو آئل لیا، آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں بٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس میں گارلک جو چوپ کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، کچھ دیر کے لیے اس کو پکائیں گے۔ ہلکا سا فرائی کریں گے لہسن کو۔ اس کے ساتھ جو اونین ایک ہم نے چوپ کر کے رکھا تھا وہ اونین اس میں ایڈ کر دیں گے، ڈال دیں گے۔ اونین کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے، اس کا پانی خشک ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہم اس میں مکس کریں گے جو ہم نے گرین چلی کاٹ کے رکھی تھی، جو ہری مرچ تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ تو ہری مرچ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو، گارلک کو، پیاز کو اور جو ہے مرچی کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے۔ تو یہ چیزیں پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو گاجر کاٹ کے رکھی تھی، وہ گاجر ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے۔ اب گاجر کو جو ہے مزید کچھ دیر کے لیے پکائیں گے۔ گاجر آپ لوگوں کو پتہ ہے ذرا دیر سے گلتی ہے، جلدی نہیں گلتی ہے، اس لیے فرسٹ ہم گاجر ڈال دی ہے۔ تو گاجر کو فرائی کرنے کے بعد جو ہم اس میں باقی سبزیاں جو ہے کیپسیکم جو شملہ مرچ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کو مزید کچھ دیر کے لیے پکائیں گے، اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہم خشک مسالے اس میں ڈال دیں گے، جو ہم نے لال مرچ لی تھی، کالی مرچ لی تھی، اس کے ساتھ جو ہم نے اجینوموٹو اور نمک ہم یوز کرتے ہیں یہ لیا تھا۔ تو ان چیزوں کو اچھے طریقے سے پکائیں گے، جو ہے مکس کریں گے تاکہ یہ چیزیں سبزیاں جو ہے گل جائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم اس میں سویا سوس ایڈ کر دیں گے، تقریباً 3 ٹیبل سپون اس میں جو ہے سویا سوس ایڈ کر دیا ہے۔ اس کو اب اچھے طریقے سے مکس کریں گے، مزید اس کو بنیں گے جو سبزیاں ہماری جو ہے یہ اس میں کثر نہ رہے، سبزیاں ہماری اچھے طریقے سے پک جائے۔ تو اسی طرح تھوڑی دیر بعد آپ نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے پاستا سوس اور 2 ٹیبل سپون ٹماٹو کیچپ اور 2 ٹیبل سپون پاستا سوس اس میں ایڈ کریں گے، اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ جو پاستا سوس اور ٹماٹو کیچپ ہم نے اس میں ایڈ کر دیے تھے۔ تو اب اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے جو اوریگنو تھا، اوریگنو رکھا ہوا تھا، ہم اس میں اوریگنو ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ تو دوسری طرف ہمارے پاستے بوائل ہو رہے تھے، اس کو ہم چیک کریں گے۔ یہاں پر جو ہمارے پاستے اس کو چیک کریں گے یہ گلے ہیں یا نہیں گلے ہیں، یہاں پر چیک کریں گے۔ تو پاستے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر پاستے ہو چکے ہیں تیار، گل چکے ہیں۔ اب اس کو چھنی میں چھانیں گے، اس کا پانی ریموو کریں گے، اس کو پاستے کو الگ کریں گے پانی سے۔ ہمارے جو ہے یہاں پر یہ سبزیاں تقریباً تیار ہو چکی ہے، گل چکی ہے۔ اب جو ہم نے پاستے لے کر الگ رکھ دیے تھے، چھان لیے تھے، وہ اس میں پاستے ایڈ کر دیں گے اور اس کو جو ہے مکس کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بتاؤں کہ آپ لوگ پاستے اگر دیر ہو پاستا بنانے میں، مسالہ تیار ہونے میں دیر ہو، پاستے آپ کے بوائل ہو گئے ہوں، تو آپ لوگ پاستے کو اس طرح نہیں چھوڑنا، پاستے کو ٹھنڈا پانی لگانا ہے، ٹھنڈے پانی سے ایک بار دھو لینا تاکہ پاستے جڑیں گے نہیں۔ اس میں آئل تو آلریڈی ہم ڈال لیتے ہیں، تو اس سے آئل سے بھی پاستے جڑتے نہیں ہیں، دانہ دانہ الگ الگ رہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے مسالے زیادہ یوز نہیں کیے ہیں، آپ لوگ مسالے زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، سبزیاں بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں یوز کر سکتے ہیں، مسالہ بھی اپنی مرضی کے مطابق زیادہ کم یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ جو ہمارے پاستے تقریباً تیار ہونے والے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے مسالہ مکس ہو چکا ہے۔ اب جو ہے اس کو آپ لوگ دانہ دانہ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ ہے ہمارا پاستا بالکل۔ جو ہے سبزیاں جو ہے آپ لوگ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اکثر بچے جو ہے سبزیاں کم کھاتے ہیں، اس وجہ سے سبزیاں جو آپ لوگ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، سبزیوں کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ نے سبزیاں ڈالنی یا نہیں ڈالنی وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔
تو اس میں ہم نے اب کریم ایڈ کرنی ہے، جو کوکنگ کریم تھی وہ اب اس میں ہم نے ایڈ کر لی ہے، ایڈ کریں گے اور اس کو جو اچھے طریقے سے چلائیں گے، مکس کریں گے۔ ایک کریم اس میں ایڈ کی ہے، المرائی کی کوکنگ کریم ایڈ کر کے آپ نے کوئی بھی کوکنگ کریم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آپ لوگ اس میں چکن بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے سبزیاں فرائی کی اس طرح آپ لوگ پہلے چکن کو فرائی کر کے اس کے بعد اس میں سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی کے مطابق۔ ہم نے اس میں چکن یوز نہیں کیا، خالی ویج پاستے بنانے ہیں ہم نے۔ تو آپ لوگ اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس شہر سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کس طرح پاستا تیار کرتے ہیں، کس طرح پاستا بناتے ہیں۔ تو اب جو اس میں باری آئی ہے چیز ڈالنے کی، ہم نے جو چیز اوپر ڈالنا ہے پاستے کے اوپر۔ آپ لوگ اس کو اگر اچھی نہیں لگ رہی تو آپ لوگ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس میں چیز ڈال رہے ہیں۔ چیز ڈالنے کے بعد جو اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے کور کر دیں گے۔ تو یہاں پر 2 سے 3 منٹ گزر چکے ہیں، ہمارے پاستے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے پاستے تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ پاستا، میکرونی، پیزا، سینڈوچ، برگر وغیرہ یہ چیزیں جو ہے بچے جو ہے زیادہ لائک کرتے ہیں، اکثر جو ہے بچے یہ چیزیں کھاتے ہیں، جس گھر میں بچے ہوتے ہیں یہ چیزیں لازم بنتی ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر پاستے جو سرو کر لیے ہیں، ڈش آؤٹ کر لیے ہیں۔ اس کی جو ہے خوبصورتی کے لیے ہم اوپر اس کے ڈالیں گے گرین لیوس۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ایک جاتے لائک بھی ضرور چھوڑ دیجیے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ حافظ۔